کیا پی ٹی آئی کی تنقید ان حالات ہے یا نہیں؟ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وزیر اعظم کو سیلاب کے دوران غیر ملکی دورے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اطہر، آپ کی طرف میں آؤں گی کیونکہ آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، چلے لندن کے دورے تو ایک علیحدہ بات ہے، نیو یارک میں دورے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، وہ تو پاکستان کے مسائل سے آگاہ کر رہے ہیں بین الاقوامی کمیونٹی کو، اور مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اتنا قصور نہیں ہے جتنی اس کو سزا مل رہی ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی۔ تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کی تنقید درست ہے کہ نیو یارک میں بس مزے کرنے گئے ہوئے وہ؟ دیکھیں، جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، اوبیسلی وہ تو ان کے سیاسی حریف ہیں، وہ تو ہر بات پہ ان کی تنقید کریں گے، لیکن اس چیز سے قطع نظر اس وقت جو ملک کے اندر حالت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا وہاں پہ جا کے وہ اتنا وہ کنونس کر لیں گے؟ شہباز شریف صاحب کیا وہ کوئی لیاقت علی خان کے سٹیچر کے وزیر اعظم ہے؟ کیا وہاں پہ گلوبل لیڈرز کو نہیں پتا کہ ان کی پاکستان کے اندر کیا حیثیت ہے، اور ان کے آفیشل جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ راجہ ریاض ہیں، سب کچھ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ اور دوسری بات جو ہے نا، یہ بڑا فیشنیبل بن گیا ہے کہ ہر کوئی کلائمیٹ چینج بھائی کلائمیٹ چینج تو ہے، لیکن اپنی نااہلی، اپنی نالائکی، جو آپ نے پلاننگ نہیں کی سندھ کے اندر 15-16 سال سے آپ کی حکومت ہے، اب وہ بھی سب کچھ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر یہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج ایک ایشو ہے اور جس کے حوالے سے پچھلی حکومت نے کام کیا، ان لوگوں کو تو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کا کبھی پہلے یہ ذکر بھی کرتے، شاید انہوں نے کبھی یہ لفظ بھی نہیں سنا ہوا تھا، اب اچانک ایک دم سے ان لوگوں کو کلائمیٹ چینج یاد آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے سارا کہ ہم کوئی اسکینڈینیویا میں نہیں رہتے، یہاں پہ ہم ایکڈیمک بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو مسائل ہیں نا وہ بڑے مختلف ہیں۔ یہ جا رہے تھے نا نیو یارک، ضرور جاتے، کہتے جتنا بھی وفد جائے گا میرے خرچے سے جائے گا۔ کیا شریف خاندان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے خرچے پہ لے جائیں لوگوں کو؟ کیا زرداری خاندان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے خرچے پہ لے جائیں لوگوں کو؟ اور وہ جو پیسہ خرچ ہونا تھا وہ ہم سیلاب فنڈ میں ڈال رہے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان اسکینڈینیویا نہیں ہے، ہمیں جو حالات ہیں یہاں کے، جو پاکستان کی عوام دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، میں ان کی سوچ کے مطابق آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے میرے خیال سے اطہر، آپ کو نہیں لگتا بڑا انڈرمائن کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی ایفرٹس کو؟ کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فارمل ڈسکشنز کا آغاز ہو جائے گا اگلے 2 ہفتوں میں، کہ شاید آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ تھوڑی نرم کر دی جائیں جو موجودہ حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے۔ دیکھیں، آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر تو وہ چھینک نہیں سکتے، یہ آپ کے وزیر اعظم نے بتایا، اور یہی مفتاح صاحب کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کے اندر رو رہے تھے۔ اب تو حالات یہ آگے کہ یہ ان کی مرضی کے بغیر سانس نہیں لیں گے۔ دیکھیں، یہ ان کی کریڈیبلٹی کا ایشو ہے۔ ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا پاکستان کا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے سکیلٹنز اتنے زیادہ ہیں ان کے کلوزٹس میں کہ ان کو ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ ہم کیا بات کریں تو ان کو برا لگ جائے۔ ان کی جس بندے کے، اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، برطانیہ کی جو وہ ایجنسی ہے جو سنگین کرائم کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، وہ ان کو انویسٹیگیٹ جس نے کیا ہو وہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم بن جائے، اور پھر وہ جائے گا تو ادھر برطانیہ میں اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہوگی، یا نیو یارک میں کتنی کریڈیبلٹی ہوگی؟ یہ ایک ایکڈیمک بحث تو بڑی اچھی ہے کہ وزیر اعظم گئے ہیں، ان کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے، لیکن وزیر اعظم کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، نیازی صاحب وزیر اعظم کے بیک گراؤنڈ کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اطہر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانا ہی تھا تو اپنے خرچے پر جاتے، ان کے پاس پیسے کم ہیں۔ ہائے، اطہر صاحب کا بندہ کیا کہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی کی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انویسٹیگیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ بھی بتا دیں پھر انویسٹیگیشن کا رزلٹ کیا نکلا ہے، اور کیا انہوں نے کلین چٹ دیا ہے شہباز شریف کو، اس کے بچوں کو، یہ نہیں دی، جو کہ کیس شہزاد اکبر صاحب انہوں نے بڑی محنت شاکر کے بعد سارے ان کے اکاؤنٹس جو بند کروائے۔ آپ کا ٹاپک نہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ بھی بتا دیتے میرے چھوٹے بھائی کہ سیمن کلارک کی فائنینشل ٹائمز کے اندر 3 صفحے کی عمران خان صاحب کی کرپشن کے اوپر کہ چیریٹی کے فنڈ جو ہے سیاست میں استعمال ہوا ہے، اور ایک اچھی خاصی سائزیبل اماؤنٹ عارف نقوی کے ساتھ ان کو جوڑا جا رہا ہے، وہ بھی بتا دیں۔ اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی ہم نے یہاں کوئی ڈکلیمیشن کانٹیسٹ تو نہیں ہے کہ میں نے کچھ چند باتیں کی، انہوں نے مجھ سے جیتنا ہے، میں نے اسے جیتنا ہے۔ فیکٹس جو ہے وہ سامنے رکھ دیں، میرے سے ہو سکتا ہے مجھ سے مخفی ہو۔ یہ جو ایون فیلڈ ہے اس کا بھی دیکھ لیں کہ براڈ شیٹ نے جب اٹیچ کیے جن میں جو نواز شریف صاحب رہتے ہیں، تو وہاں پہ کبھی موسی کو معافی بھی مانگنی پڑی اور نواز شریف صاحب کے وکیل کو جرمانہ بھی دینا پڑا، قیمت بھی ادا کرنی پڑی، اور بتانا پڑا کہ نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میل پریکٹس سے، غلط پیسے سے، کرمنل اماؤنٹ سے اگر کوئی چیز کمائی جائے تو پاکستان میں پہلے
250 मिलियन डॉलर, 190 मिलियन पाउंड जो है आ चुके हैं इसी चीज से कि किसी बंदे ने वहां पे मैल प्रैक्टिस की थी। अब आगे आ जाए आप देखो ये इमरान खान साहब से बड़ा कौन क्रेडिट छीन सकता है कि 3.5 साल उन्होंने ना IMF को पाकिस्तान घुसने दिया है, ना वो सऊदी अरब गए थे भीख मांगने के लिए, ना पहली दफा भीख नाकाम हो गई थी 3 हफ्ते बाद। फवाद चौधरी साहब ने एग्जैक्टली यही कहा था। लेकिन आपको चाहिए, वो कहते कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कहने की कि जी बेगर्स का नॉट बी चूजर। ये फवाद चौधरी ने पहले आया था, पहले ट्रिप के बाद, फिर उसके बाद फिर गए, फिर बाजवा साहब गए, फिर ग्राउंड संभार की। यही बात अबू धाबी की में हुई। ठीक है न्याज़ी साहब, आपका पॉइंट आ गया। जो सवाल आपके सामने रखा था, आप ये समझते हैं कि PTI की तनकीद दुरुस्त नहीं है। भट्टी साहब आप क्या समझते हैं? देखिए मैडम, जनाब स्पीकर वज़ीर आज़म बने और मनसब संभालने के बाद काबीना लेकर वो भाई के मिलने इंग्लैंड पहुंच गए, सऊदी अरब गए, UAE गए, तुर्की गए, कतर गए, शंघाई तंजीम में गए, और फिर हमारे खर्चे पर भाई से नवंबर तकर्री और मलका दफनाने इंग्लैंड पहुंच गए, फिर अमेरिका चले गए। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली के नियाग्रा फॉल विजिट और बिलावल भुट्टो के तूफानी दौरे पूरे दुनिया में, हिंद सिंध में वो इलादा हैं। अच्छा, समरकंद में सुना है कि वज़ीर आज़म इलादा गए, बिलावल भुट्टो इलादा गए, छोड़ दीजिए। इन सब दौरों से हासिल वसूल क्या हुआ? 0/0। अच्छा, अब भाई को मिलने जाना था तो आप अपने खर्चे पे चले जाते, बाकी सारा हमारे खर्चे। मलका को दफनाने जाना था तो अपने खर्चे पे, या किसी हाई कमिश्नर को भिजवा देते। यार मलका का केक भी आपने खुद काटना होता है और उनके दफनाने भी खुद पहुंच जाते हैं। खुदा का खौफ करें यार, इतनी भी गुलामी क्या। जनरल असम्बली खिताब बड़ा जरूरी था, सैलाब की तबाही बतानी थी, तो भाई शबाश सिंह बिलावल अकेले चले जाते, आपके ख्याल में भी होटलों में ना रहते। आपके ख्याल में भी PTI की तनकीद दुरुस्त है? मांगनी हो, जब आपके आखिरी जुमले जनाब स्पीकर, आखिरी जुमले, जब आपके हाथ में कशकोल हो और भीख मांगनी हो तो चेहरा भिखारियों जैसा होना चाहिए। और कम खुदा के लिए बिलावल भुट्टो की मुआमनत कर रही हैं, रब्बानी, शहबाज शरीफ की मुआमनत कर रहे हैं, तारिक फातमी, इन सारों की मुआमनत कर रहे हैं, दफ्तर खारजा, उन सारों की मुआमनत। सैलाब में डूबा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपनी सालगिरह का केक काट रहे हैं। आप PTI की तनकीद को दुरुस्त समझती हैं? देखिए सारा, बिल्कुल भी ये तनकीद दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है कि हर चीज हम लोग ऑब्सेस्ड है ऑप्टिक्स के साथ। इस वक्त आप ये देखिए कि पाकिस्तान को एटलीस्ट $30 बिलियन का नुकसान है। एटलीस्ट ये एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट आप कह लें कि वो लगाया गया है। इस वक्त तो एक कैंपेन, जो प्राइम मिनिस्टर हो, वो फॉरेन मिनिस्टर हो, पाकिस्तान का जो केस है वो एक्चुअली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बिल्कुल पेश करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि एक्चुअली जो इन पर तनकीद ये होनी चाहिए कि लेट कर दिया इन्होंने, ये देर से गए हैं, ये इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए। सैलाब जब शुरू हुए थे, इनको तभी ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस की बात करनी चाहिए थी, इन्हें तभी आलमी जो है बैनुल अक़वामी कुव्वतों से कहना चाहिए था इमदाद के लिए। और दूसरा, डेट रिलीफ की जो इस वक्त बात हो रही है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चीज जो बार बार ये बताने की जरूरत है, और वो वैसे वजीर आज़म साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर भी कही है कि क्लाइमेट चेंज हमारी गलती नहीं है। क्लाइमेट, ये फ्लड्स जो हैं, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आए हैं। इसमें पाकिस्तान की तो लेस देन 1% एमिशंस है ना, तो पाकिस्तान का इससे नहीं लेना है। ये ग्लोबल नॉर्थ जो रिच कंट्रीज हैं, जिनकी वजह से ये सारी मौसमी तब्दीलियां आई हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस वक्त उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जिसका अगर $30 बिलियन का नुकसान हो गया, रिहेबिलिटेशन, यही बात बिल्कुल UN सेक्रेटरी जनरल ने भी कही है। तो फिर बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए, UN के भी जब डेट रिलीफ की, फिस्कल स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपके ख्याल में ये दौरे पहले कर लेने चाहिए थे, पहले इस रिलीफ का मुतालबा करना चाहिए था।